نصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں جو شرف، جو بزرگی اور جو مقام انبیاء کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں قرون اولیٰ کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء پیدا ہوئے انہوں نے علم کو حاصل کیا، استادوں سے حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، محدثین سے حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، فقہاء سے حاصل کیا، لیکن نبی مہربان کی ذات اقدس وہ ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، وعالم ما یرید سے حاصل کیا، اللہ الغیوب سے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں اللہ نے خود اعلان فرما دیا، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تمہارا کبھی بھولا ہے نہ کبھی اس نے غلطی کھائی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اللہ کے تنبیہ سے رشید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، تو اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اپنی شریعت، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ جب بھی کلام کرتے تھے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی مخصوص علاقے کا مبتدا بنا کے نہیں بھیجا، کسی مخصوص وقت کا رہنما بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اعلان ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، اجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، دھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرخوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، کالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ہزار برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر اور آفاقی نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اعلان ہوا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو حاصل کیا، آیات قرآنیہ سے حاصل کیا، احادیث متواترہ سے حاصل کیا،
اجماع امت سے حاصل کیا، فقہاء سے حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی قومی اسمبلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے اور احادیث متواترہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اجماع امت کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ جنگ جو کبھی سید نذیر نے لڑی، جو جنگ جو کبھی ثناء اللہ نے لڑی، وہ جنگ جو کبھی انور شاہ نے لڑی، وہ جنگ جو کبھی سید ابو لعلی مودودی نے لڑی، وہ جنگ جو مفتی محمود نے لڑی، وہ جنگ جو شاہ احمد نورانی نے لڑی، وہ جنگ جو علامہ ظہیر نے لڑی، وہ جنگ جو ابراہیم کبیر پوری نے لڑی، وہ جنگ جو قتل حریت آغا شورش کاشمیری نے لڑی، قومی اسمبلی نے اس کے اوپر مہر تصدیق کو سبق کر دیا اور اس بات کو واضح کر دیا جس طرح قادیانی قرآن کے لحاظ سے کافر ہے، جس طرح قادیانی حدیث کے لحاظ سے کافر ہے، جس طرح قادیانی اجماع امت کے لحاظ سے کافر ہے، اسی طرح قادیانی آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے لحاظ سے بھی کافر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر برادر اکبر سراج الحق صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی کے اندر آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گو مذہبی اداروں کے درمیان فروعی اختلافات موجود ہیں، گو ان کے درمیان پالیسی اور حکمت عملی کے اختلافات موجود ہیں، گو ان کے درمیان سیاسی ویژن کے اختلافات موجود ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حرمت رسول اللہ کی، جب بات آتی ہے چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کی، جب بات آتی ہے رسول اللہ کی ناموس کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندیت کو نہیں دیکھا جاتا، بریلویت کو نہیں دیکھا جاتا، اہل حدیثیت کو نہیں دیکھا جاتا، جماعت اسلامی کو نہیں دیکھا جاتا، پھر سارے کے سارے حضور کے امتی بن کے ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں اپنے برادر اکبر سراج الحق صاحب کی موجودگی کے اندر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کے اکابرین نے، جن کے اسلاف نے، جن کے آباء و اجداد نے چوکھٹ ختم نبوت کی حفاظت کی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہتھکڑی کو نہیں دیکھا، بیڑیوں کو نہیں دیکھا، زنجیروں کو نہیں دیکھا، مقدمات کو نہیں دیکھا، جیل کی کال کوٹھریوں کو نہیں دیکھا، برستی ہوئی سنگینوں کو نہیں دیکھا، چلتی ہوئی لاٹھیوں کو نہیں دیکھا، برستے ہوئے پتھروں کو نہیں دیکھا، چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج ہم ان کے گناہگار بیٹے چوکھٹ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہیں اور ختم نبوت کی شمع کو جلا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ اپنی اولادوں میں منتقل کر کے جائیں گے۔ ہماری اولادیں بھی ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی جنگ لڑتی رہیں گی، پوتے بھی لڑتے رہیں گے، پڑپوتے بھی لڑتے رہیں گے، قیامت کی صبح پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں اور برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہوگی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ہمیں بلائے گا اور انشاءاللہ جو بھی ہمیں اشارہ کرے گا، دیوانہ وار لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ اور ہم یہ بات مسلم لیگ کے زعماء کو بتلا دینا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کے لیڈروں کو بتلا دینا چاہتے ہیں اور پیپل پارٹی کے رہنماؤں کو یہ بات سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے، انشاءاللہ وہ نظام مصطفیٰ کی جنگ بھی لڑ کے چھوڑیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نظام مصطفیٰ کی جنگ بھی انشاءاللہ لڑ کے چھوڑیں گے۔
اور بغیر گولی کو چلائے ہوئے، بغیر بارود کو گرائے ہوئے، بغیر لاٹھی کو چلائے ہوئے، دلیل کی قوت کے ساتھ، براہین کی قوت کے ساتھ، استدلال کی قوت کے ساتھ، قلم کی طاقت کے ساتھ، مذاکرے کی طاقت کے ساتھ، ہدایت کی طاقت کے ساتھ، آگہی کی طاقت کے ساتھ اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ جاگیردارانہ نظام کی بساط کو الٹ کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر پرچم اسلام کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، برادر سراج برادر اکبر سراج الحق مختلف مقامات کے اوپر اس نعرے کو لگا رہے اور ہم بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اپنے دوست احباب کو جگا رہے کہ آپ نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کی عمل دھاری کے لیے اور پرچم اسلام کو حقیقی معنوں میں پاکستان کی فضاؤں میں بلند کرنے کے لیے علماء اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اکابرین اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، سیاسی اور مذہبی قائدین کی چکر اسکندر اہل دین اور اہل مذہب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے جذبوں کو جلا بخش رہے تھے محترم جناب حافظ انجینئر